سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز الیکونٹ ادب ایکسٹراز، سوارڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کسی کی بیٹی نہیں، ایک گمنام عصمت فروش کی سرگزشت۔ تحریر عنایت اللہ التمش۔ ایپیسوڈ 9۔ دوسرے دن صبح کیپٹن کے جانے کے بعد میں کمرے میں بیٹھ گئی اور اس کے متعلق سوچنے لگی۔ کبھی تو یقین آ جاتا کہ اس نے مجھے قبول کر لیا ہے، اور کبھی میں اس فہم میں الجھ کر پریشان ہونے لگتی کہ نہیں، وہ میرے ساتھ کھیل رہا ہے، چھٹی کے باقی دن میرے ساتھ گزار کر چلا جائے گا اور پھر مجھے کبھی نہیں ملے گا۔ اور کبھی یہ خیال آ جاتا کہ وہ مجھے محبت کا دھوکہ دے کر یہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ میں جاسوس ہوں یا نہیں۔ یہ وہم اس وجہ سے پختہ معلوم ہوتا تھا کہ اس لڑکی پر ایسے پختہ کردار کا کیپٹن کیسے اعتماد کر سکتا ہے جو اسی عمر میں پختہ کار سوسائٹی گرل، شرابی اور سمگلر بن گئی تھی۔ لیکن میری کہانی سن کر اس کے آنسو نکل آئی تھی، اسے مجھ پر اعتبار آ گیا تھا۔ ایسے ہی الٹے سیدھے خیال مجھے پریشان بھی کرتے رہے اور بہلاتے بھی رہے، اور باقی دن اسی کشمکش میں گزر گیا۔ پھر برقع اوڑھ کر میں اس جگہ پہنچی جہاں پہلے ملاقات ہوئی تھی۔ وہ وہاں ٹہل رہا تھا، ہم بیٹھ گئے۔ میں نے سب سے پہلے اسے بتایا کہ میں کس کشمکش میں مبتلا رہی ہوں۔ یہ بات میں نے اچھے خاصے شگفتہ انداز میں شروع کی تھی، مگر بات کرتے کرتے میرے آنسو نکل آئے۔ میں نے بے تابی سے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور آنسوؤں سے ڈوبی ہوئی آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈال کر بھیک مانگنے کے لہجے میں کہا، خدا کے لیے مجھے بتا دو کہ تم میرے ساتھ کیسا کھیل کھیل رہے ہو۔ مجھے گولی مروانا چاہتے ہو تو ذرا جلدی کرو، میرے ساتھ دل بہلا کر چلے جانا چاہتے ہو تو ذرا جلدی چلے جاؤ۔ میں نے تمہارے ساتھ دل نہیں بہلایا، اس نے کہا، لیکن خدا کی قسم تمہارا دل بہلا لوں گا، اسے توڑوں گا نہیں، اور یہ وہم مجھے کرنا چاہیے تھا، تمہیں نہیں۔ میں بھی سارا دن اسی کشمکش میں مبتلا رہا ہوں جس میں تم پریشان ہوتی رہی ہو۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ تم پر مجھے کیوں اعتبار آ گیا ہے کہ تم مجھے دھوکہ نہیں دو گی۔ کیا تم اس بات کو پسند کرو گی کہ میں تمہیں زیبی کہا کروں؟ کیوں زیبی کیوں؟ یہ نام مجھے اچھا لگتا ہے، اس نے شگفتہ لہجے میں کہا۔ عرصہ گزرا سنا تھا، میں نے اسی وقت سوچ لیا تھا کہ شادی کروں گا تو بیوی کو زیبی کہا کروں گا۔ اس کا لب و لہجہ بچوں جیسا تھا۔ میں نے اس کے چہرے کو بڑی غور سے دیکھا، جانے کیوں دل میں یہ یقین بیٹھ گیا کہ یہ میرے بچے کا چہرہ ہے۔ اس نے میری فطرت کا خلا پر کر دیا تھا۔ سنو زیبی، اس نے کہا، میں فوجی ہوں، ہماری ٹریننگ اس انداز سے کی جاتی ہے کہ ہماری عادتیں بدل جاتی ہیں۔ فوجی کوئی بات یا کام کرتا ہے تو اس کے ہر پہلو پر غور کر لیتا ہے۔ خوش فہمی ہماری عادت سے نکال دی جاتی ہیں۔ ہم خطروں پر زیادہ نظر رکھتے ہیں، پلان بناتے ہیں اور اسے ہر زاویے پر پرکھتے ہیں، پھر منہ سے بات نکالتے یا عمل کرتے ہیں۔ ہم جذبات سے مغلوب نہیں ہوا کرتے۔ تمہیں ایسی ٹریننگ نہیں ملی، تمہاری زندگی ڈسپلن کے نام سے ہی واقف رہی ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ تم شہزادی ہو۔ تم نے جذبات سے مغلوب ہو کر فیصلہ کیا ہے۔ تم ازدواجی زندگی کی پابندیوں سے اکتا کر اپنے فیصلے پر پچھتاؤ گی۔ میری تنخواہ محدود ہے، میری زندگی ایک حقیقت ہے جو تم جیسی آزاد خیال لڑکی کو پسند نہیں آئے گی۔ آج رات تنہا بیٹھ کر ان حقائق کو سامنے رکھنا اور پھر سوچنا، ہو سکتا ہے تم اپنا فیصلہ بدل لو۔ میں نے اسے پھر وہی باتیں کہیں جو گزشتہ رات کہہ چکی تھی۔ میں نے اسے یہ بھی کہا تھا، مجھے ایک بار پھر سوچنے کے لیے نہ کہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھٹک جاؤں۔ میرے ماضی کو مر جانے دو، اسے مارنے میں میری مدد کرو۔ ایسی بہت سی باتیں تھیں جو میں نے اسے کہیں اور اسے یقین دلایا کہ میں اس کے ساتھ شادی کروں گی یا اپنے آپ کو ختم کر لوں گی۔ سورج غروب ہو گیا، رات تاریک ہونے لگی اور ہم وہیں بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ پھر میں سر اس کے زانوں پر رکھ کر گھاس پر لیٹ گئی
اور وہ میرے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا، اور مجھے وہی سکون ملا تھا جو تھکے ماندے راہرو کو منزل پر پہنچ کر ملتا ہے۔ میں بڑی ہی طویل اور بے حد کٹھن مسافت طے کر کے منزل پر پہنچی تھی۔ مجھے نیند آنے لگی۔ وہ مجھے کوئی بات سنا رہا تھا جو میں خواب کی بات کی طرح سن رہی تھی۔ پھر اس نے کہا، چلو اب چھٹی کریں۔ میں بیدار ہو گئی۔ اس رات وہ میرے ہوٹل میں جانے پر رضامند نہیں ہو رہا تھا۔ کہنے لگا کہ برا لگتا ہے کہ ہر روز تم مجھے کھانا کھلاؤ۔ میں ضد کر کے اسے لے گئی۔ میں نے اسے یہ نہیں بتایا کہ میں ہوٹل میں مفت رہ رہی ہوں اور کھانے کا بل بھی ادا نہیں کرتی۔ اگر ہوٹل میں مجھے کمرے اور کھانے کے پیسے دینے پڑتے تو میرے پاس پیسوں کی کمی نہیں تھی۔ بینک میں بہت پیسہ تھا۔ اس پیسے سے مجھے نفرت سی ہونے لگی تھی۔ اب تو یہی ایک خواہش رہ گئی تھی کہ اپنا گھر بساؤں اور اپنی اصلیت کی طرف لوٹ جاؤں۔ اس کی کہانی۔ رات کھانے کے بعد میں نے اس سے پوچھا، تم والدین سے شادی کی اجازت لو گی؟ میرے متعلق انہیں کیا بتاؤ گی؟ میرے والدین نہیں ہیں، اس نے جواب دیا۔ فوت ہو گئے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ ماں فوت ہو گئی ہے، اس نے آہ بھر کر بڑے ہی اداس لہجے میں کہا۔ باپ زندہ ہے، لیکن میں کہا کرتا ہوں کہ وہ بھی مر گیا ہے۔ اس نے منہ پھیر لیا اور جیب سے رومال نکال کر اس نے آنکھیں صاف کیں۔ میں جان گئی کہ اس نے آنسو پوچھے ہیں۔ اس کے آنسو میری برداشت سے باہر تھے۔ میں گیند کی طرح اچھل کر اٹھی اور دوڑ کر اس کا سر تھاما اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کے آنسو تو بے تحاشا بہہ رہے تھے۔ میں نے اپنے دوپٹے سے اس کے آنسو پوچھے اور دیوانگی کے عالم میں اس کی بھیگی ہوئی آنکھوں کو چومنے لگی۔ وہ آخر مرد تھا، سنبھل گیا، مگر میں سنبھل نہ سکی۔ میں تو اس جوان سال آدمی کو ٹھنڈی چھاؤں سمجھتی تھی، مگر یہ چھاؤں تو کسی دکھ سے تپ رہی تھی۔ ایسے مضبوط مرد کے آنسوؤں نے میرے پاؤں تلے سے زمین نکال دی۔ اس کے علاوہ میرے ذہن میں فوراً یہ خیال آ گیا کہ مجھ سے زیادہ دکھی اور کون ہوگا۔ اگر ممکن ہو سکے تو میں اس کے بھی دکھ اپنے سینے میں ڈال لوں۔ میری اس وقت کی جذباتی کیفیت ماں جیسی تھی۔ میں بھول گئی تھی کہ میں ایک جوان لڑکی ہوں اور یہ میری عمر کا آدمی ہے۔ میں نے اس کا منہ اوپر کیا تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، مگر اس مسکراہٹ میں اس نے آنسوؤں کے دریا سمیٹ لیے تھے۔ میں نے اس کے چھوٹے چھوٹے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے پوچھا، کیوں تم بھی میری طرح رو پڑے ہو؟ تم تو مرد ہو۔ برسوں بعد آنسو نکلے ہیں، اس نے کہا، اور اس کی آہ نکل گئی اور کہنے لگا، میں نے کبھی کسی کے ساتھ ہمدردی نہیں کی تھی اور نہ کبھی چاہا تھا کہ میرے ساتھ کوئی ہمدردی کرے۔ میں نے محبت اور پیار کے صرف نام سنے تھے، نہ کبھی محبت دیکھی، نہ کہیں پیار ملا۔ میرے دل میں بے پناہ پیار ہے، مگر وہ پاکستان کے لیے ہے، خاکی وردی کے لیے ہے، اور اپنے ہتھیاروں سے مجھے محبت ہے، اور مجھے محبت ہے اپنے جوانوں سے۔ میری زندگی کا مشن ہے پاکستان کا دفاع اور سرحد پر ہی کہیں جان دے دینا۔ اگر میرے دل میں یہ مشن اور یہ جذبہ پیدا نہ ہوتا تو آج میں جیل میں ہوتا، جیبیں کاٹ رہا ہوتا اور تالے توڑ رہا ہوتا، یا کسی سیاسی پارٹی میں شامل ہو کر ہائی سٹینڈرڈ کا غنڈہ بن جاتا۔ ہمارے ملک میں دھتکارے ہوئے بچوں کا مستقبل یہی ہوتا ہے۔ میں اس کی آپ بیتی سمجھ گئی تھی۔ ظالم باپ کے بچے کی جذباتی کیفیت یہی ہوتی ہے کہ جو وہ بیان کر رہا تھا۔ مجھے اس کی یہ حالت دیکھ کر خوشی ہوئی۔ خوشی اس لیے کہ جس طرح میں اب نارمل ذہن کی لڑکی تھی، اسی طرح وہ بھی نارمل نہیں تھا۔ اور یہ الگ بات ہے کہ اس نے اپنے کردار میں پختگی پیدا کر لی تھی۔ وہ بول رہا تھا اور میں سن رہی تھی۔ میں اسے روکنا اور ٹوکنا نہیں چاہتی تھی۔ سیاہ کالے دھوئیں کی طرح اس کے سینے سے باتیں نکل رہی تھیں۔ میں خاموشی سے سنتی رہی، اس ڈر سے اس سے کوئی سوال نہ پوچھا کہ اس کی روانی تھم نہ جائے۔ اس وقت بھی جب کہ 8-9 سال گزر گئے ہیں، مجھے اس کا ایک ایک لفظ یاد ہے صاحب، اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ کس لفظ کے ساتھ اس کی آہ نکل گئی تھی اور کہاں اس کے آنسو امڈ آئے تھے۔ میں اس کی کہانی اسی کے الفاظ میں سنا دیتی ہوں، اور آپ بھی اسی کے الفاظ میں لکھیے گا۔ میں آہستہ آہستہ بولوں گی تاکہ آپ اس کا ہر لفظ اس طرح لکھ سکیں کہ جس طرح اس کی زبان سے نکلا تھا۔ اگر تم مجھے پیار کی جھلک نہ دکھاتی تو آج بھی میرے آنسو نہ نکلتے، کیونکہ مرد کی آنکھوں میں آنسو اچھے نہیں لگتے۔ میں تم پر ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ مجھے تمہاری خوبصورتی اور تمہاری جوانی نے ذرہ بھر متاثر نہیں کیا۔ مجھے تمہاری بپتا نے
اور تمہارے پیار نے متاثر کیا ہے۔ میں نے پہلے روز تم سے پوچھا تھا کہ آپ اکیلے گھوم پھر رہی ہیں، تو ہو سکتا ہے تم نے یہ سمجھا ہو کہ میں اس ملک کے نوجوانوں کی طرح تمہارے ساتھ دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ تم سے ہم کلام ہونے کی وجہ یہ تھی کہ تمہاری عمر کی لڑکی مری کی مال روڈ کی رونق سے دور ایسے ویرانے میں اکیلی نظر آ جائے تو اس کی وجہ کوئی تو ہوگی۔ یہ میرا تجربہ ہے، میں بھی اکیلا ہی گھوم پھر رہا تھا، میں بھی مری کی رونق سے بھاگا ہوا وہاں پہنچا تھا۔ یہ میرے دل کی آواز تھی کہ تم سے پوچھوں کہ تم اکیلی کیوں ہو۔ میں دراصل تم سے یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ کون سا غم ہے جو تمہیں یہاں لے آیا ہے۔ میرا خیال صحیح نکلا، مگر میں فوجی ہوں اور ایک ذمہ دار فوجی ہوں۔ میں جب ایک عام انسان کے روپ میں آتا ہوں تو میرے جذبات مجھے پریشان کر دیتے ہیں، مگر میں جب فوجی ہوتا ہوں تو اپنے جذبات کو کچل دیتا ہوں۔ تم نے میرے دونوں روپ دیکھ لیے ہیں۔ تم نے مجھے اپنی فطرت کا جو خلا دکھایا تھا وہ میری طرف سے بھی موجود تھا۔ تمہاری محبت نے دونوں کے خلا پر کر دیے تھے۔ یہی ایک خلا تھا جو میری بہت بڑی کمزوری بنا ہوا تھا۔ یہ خلا، یہ کمزوری، یہ تشنگی میری ماں کی موت نے مجھ میں پیدا کی تھی۔ میری عمر اس وقت 11 سال اور کچھ مہینے تھی۔ مجھ سے بڑا ایک بھائی تھا جس کی عمر 15 سال تھی۔ وہ تو بیچارہ ماں کی وفات کے ساتھ ہی ماں کے بعد ہی فوت ہو گیا تھا۔ وہ خوش قسمت تھا کہ ماں کے پاس چلا گیا، میں اکیلا رہ گیا۔ یہ دوسرا صدمہ تھا جو مجھے برداشت کرنا پڑا۔ میرا گھر بہت پیارا گھر تھا، وہاں محبت تھی، خوشیاں تھیں، ہنسی کھیل تھا۔ میرا باپ زندہ دل انسان تھا۔ میں اس ماحول میں پیدا ہوا اور پرورش پائی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ جن گھروں میں پیار نہیں ہوتا وہاں بچے زندہ کس طرح رہتے ہیں۔ مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ میں 5 سال کی عمر میں اسکول میں داخل ہو گیا تھا۔ جب پاکستان بنا تو میں دوسری جماعت میں پڑھتا تھا۔ ہمارے محلوں میں ہندوؤں کے 10-12 گھر تھے، وہ سب انڈیا چلے گئے۔ محلے کے مسلمانوں نے ان کے گھروں سے سارا سامان اٹھا لیا، جس کے ہاتھ جو کچھ لگا اٹھا لے گئے، اور پھر تھوڑے دنوں بعد یہ گھر آباد ہونے لگے۔ دوسری جماعت کے بچے کا شعور اتنا بیدار نہیں ہوتا، لیکن ہندوؤں کے خالی مکانوں میں جو لوگ آ کر آباد ہوئے تھے انہوں نے میرا شعور اسی عمر میں بیدار کر دیا۔ مجھے آج بھی یاد ہے اور میں تمام عمر یاد رکھوں گا کہ یہ لوگ کس حال اور کس حلیے میں ہمارے محلے میں داخل ہوئے تھے۔ یہ انڈیا کے مہاجر تھے اور ان کے ساتھ مسلم لیگ نیشنل گارڈ کے رضاکار، پولیس کے 2-3 باوردی آدمی اور شہر کے چند ایک آدمی تھے۔ انہیں ہندوؤں کے چھوڑے ہوئے مکانوں میں آباد کرنے کے لیے لایا گیا تھا۔ گلی میں شور سا اٹھا تو میں دوڑتا ہوا باہر چلا گیا۔ ایک قافلہ سا آ رہا تھا۔ آگے آگے جو آدمی تھے ان میں سے ایک کے سر پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں اور اس کا ایک بازو سلنگ میں تھا۔ کلائی سے کندھے تک بازو پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس کی ساری پٹیاں خون سے لال تھیں۔ دوسرے آدمی کے بھی سر پر پٹیاں تھیں اور اس کی دونوں ٹانگیں زخمی تھیں۔ اس سے اچھی طرح چلا نہیں جاتا تھا۔ ان کے پیچھے 3 بچے میری عمر کے، 3 ان سے چھوٹے جن میں 2 بچیاں تھیں۔ ایک بچی کو 2 بچوں نے سہارا دے رکھا تھا۔ ان کی قمیض پھٹی ہوئی اور خون سے لال تھی، اور پھر اس کی ایک ٹانگ گھٹنے سے اوپر پٹیوں میں تھی۔ وہ رو رہی تھی۔ اس کے ساتھ 6-7 عورتیں تھیں، وہ سبھی رو رہی تھیں۔ صرف 2 کے سروں پر دوپٹے تھے۔ ان سب کے بال مٹی سے اٹے ہوئے تھے، چہرے لاشوں کی طرح سوکھ گئے تھے۔ ان کے ساتھ جوان لڑکیاں بھی تھیں کہ جن کے چہرے دوپٹوں میں چھپے ہوئے تھے اور صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ چل نہیں سکتی۔ وہ بھی رو رہی تھیں، ہچکیاں لے رہی تھیں۔ 2 جوان آدمیوں کو 2 آدمیوں نے پیٹھ پر اٹھا رکھا تھا۔ ان کی ہائے ہائے مجھے آج تک یاد ہے۔ ان میں بوڑھے آدمی بھی تھے، ان کے پیچھے پھر عورتیں تھیں، بچے تھے۔ ایک عورت نے ایک بچہ سینے سے لگا رکھا تھا۔ اس بچے کی عمر 1 سال سے کم ہوگی، اور بچے کے سر پر ماں نے اپنا دوپٹہ لپیٹ رکھا تھا اور دوپٹہ خون سے لال تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ بچہ مرا ہوا تھا۔ سکھوں نے اس معصوم کا سر پانوں سے کھول دیا تھا۔ ماں مردہ بچے کو اٹھا لائی تھی۔ یہ قافلہ بہت ہی آہستہ آہستہ چونٹی کی چال چل رہا تھا۔ وہ عورت بین کر کے رو رہی تھی جس نے دودھ پیتے بچے کی لاش اٹھا رکھی تھی۔ باقی عورتیں بھی رو رہی تھیں اور مردوں کے آنسو بہہ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں دہشت تھی، چہروں پر خوف تھا۔ محلے کے لوگ گھر سے نکل کر اپنے دروازوں کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ عورتیں منڈیروں سے جھک جھک کر دیکھ رہی تھیں، اور مہاجروں کا یہ قافلہ
ویران اور دہشت زدہ نظروں سے سب کو دیکھتا اور قدم گھسیٹتا گزرتا چلا جا رہا تھا۔ یہ قافلہ ہندوؤں کے مکانوں میں تقسیم ہونے لگا اور پھر سارا قافلہ گلی میں غائب ہو گیا۔ یہ تو مجھے بعد میں پتہ چلا کہ یہ کون لوگ تھے اور کہاں سے آئے تھے۔ میں نے اسی وقت جان لیا تھا کہ یہ کہیں کے مظلوم لوگ ہیں۔ ظالموں نے شاید ڈاکوؤں نے ان کے قافلے کو لوٹ لیا ہے اور انہیں زخمی کر کے بھگا دیا ہے۔ اس عمر میں مجھے اتنا ہی معلوم تھا کہ لوگوں پر ظلم کرنے والے صرف ڈاکو ہوتے ہیں۔ میں چونکہ بچہ تھا، میرے اندر کوئی جذبہ تڑپ اٹھا جسے میں سمجھ نہ سکا۔ میں بہت ہی بے چین ہو گیا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے زخموں نے میرے دل کو زخمی کر دیا تھا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا تھا کہ میں بڑا ہو کر طاقتور بنوں گا اور ڈاکوؤں کو ماروں گا۔ شام کو جب میرا باپ گھر واپس آیا تو میں نے ان لوگوں کے متعلق اس سے اتنے سوال پوچھے کہ وہ پریشان ہو گیا، لیکن میری بے چینی اور میری ہیجانی کیفیت کو میرا باپ نظر انداز نہ کر سکا۔ اس نے مجھے میرے سارے سوالوں کا جواب دیا، مجھے بتایا کہ یہ ملک جہاں ہم رہتے ہیں پاکستان ہے۔ پاکستان خدا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کا ملک ہے۔ ہم چھوٹے چھوٹے بچے چاند ستارے والی سبز جھنڈیاں اٹھائی پاکستان زندہ باد کے نعرے لگایا کرتے تھے، لیکن یہ ہمارا کھیل تھا۔ ہم بڑوں کے جلوس دیکھا کرتے تو ان کی نقل کیا کرتے۔ ہم ابھی پاکستان کی اہمیت کو نہیں سمجھ سکتے تھے۔ میرے باپ نے جب مجھے بتایا کہ انڈیا کے ہندوؤں اور سکھوں نے مسلمانوں کے گھروں کو لوٹا، جلایا اور انہیں قتل کیا ہے، اور یہ لوگ جو ہمارے محلے میں ہندوؤں کے مکانوں میں آئے ہیں انڈیا سے جانیں بچا کر آئے ہیں، تو مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے میرے جسم کے اندر ایک شعلہ بھڑکا ہے اور میں جل گیا ہوں۔ وہ بولتے بولتے چپ ہو گیا صاحب۔ میں نے اس کا چہرہ دیکھا جس پر غصے اور ہیجان کا رنگ آ گیا تھا۔ اس نے مٹھیاں بند کر لیں اور وہ بے چینی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ وہ صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ صوفے پر گھونسا مار کر اس نے دانت پیس کر کہا، ہندوؤں اور سکھوں نے ان ننھے بچوں کو زخمی کیا تھا، انہوں نے دودھ پیتے بچوں کو قتل کیا تھا۔ زیبی، میں بہت چھوٹا تھا، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، میں بڑوں کی باتیں سمجھ بھی نہیں سکتا تھا، مگر مجھ میں یہ جذبہ پیدا ہو گیا کہ میں ہندوؤں اور سکھوں سے انتقام ضرور لے سکتا ہوں اور میں سب کچھ سمجھ سکتا ہوں۔ مجھے یہ بھی خیال آیا کہ ہمارے محلے کے ہندوؤں اور سکھ بڑے آرام سے یہاں سے چلے گئے تھے۔ ہمارے محلے کے مسلمانوں نے ان کے ساتھ معمولی سی بدسلوکی بھی نہیں کی تھی۔ پھر ہندوؤں اور سکھوں نے انڈیا میں انہیں قتل کیوں کیا تھا، انہیں زخمی کر کے وہاں سے کیوں نکالا ہے؟ وہ مجھے کوئی نئی بات نہیں سنا رہا تھا۔ اس نے مہاجروں کو پاکستان میں دیکھا اور میں وہ مہاجر تھی جو ہندوؤں اور سکھوں کی درندگی کا شکار ہو کر آئی تھی۔ وہ دانت پیس پیس کر بول رہا تھا اور میں سن رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، میرے محلے والوں نے مہاجرین کی بہت خاطر توازی کی، انہیں برتن بستر اور کپڑے دیے، اور بہت دنوں تک ہمارے گھروں سے ان کے گھروں میں کھانا دانا جاتا رہا۔ ان کے بچے ہم میں گھل مل گئے۔ کچھ ہمارے اسکول میں داخل ہوتے، ہم مقامی بچے ان سے پوچھا کرتے کہ انڈیا میں ان پر کیا گزری تھی، تو وہ ایسے ایسے واقعات سناتے کہ ہم ڈر جاتے تھے۔ ابتدا میں مہاجر بچوں کا یہ خیال تھا کہ ان سے ہم پوچھتے کہ انڈیا سے وہ کس طرح آئے ہیں، تو خوف سے کسی بچے کی چیخ نکل جاتی تھی، کوئی بچہ رو پڑتا تھا، اور جو بچے ذرا دلیر تھے وہ التجا کرتی تھی کہ نہ پوچھو، ہم پر جو گزری ہے وہ سنائی نہیں جا سکتی۔ تم بھی زیبی اسی عمر میں انڈیا سے آئی تھی نا؟ تم نے مجھے ہندوؤں اور سکھوں کے مظالم کے جو واقعات سنائے تھے، اس سے زیادہ دہشت ناک واقعات ہمیں ان بچوں نے سنائے تھے۔ ایک بچے نے بتایا کہ سکھ اس کے سامنے اس کی جوان بہن کو اٹھا کر لے گئے تھے۔ ہر بچے کے گھر کے 2-3 فرد قتل ہو گئے تھے۔ 3 بچے ایسے تھے جن میں سے 2 کے دودھ پیتے بھائیوں کو جلتے مکان کے شعلوں میں سکھوں نے زندہ پھینک دیا تھا۔ وہ بولتے بولتے چپ ہو گیا اور اچانک بم کی طرح پھٹ کر بولا، دودھ پیتے بچوں کو زیبی، ہمارے بچوں کو انڈیا کے کافروں نے آگ میں پھینکا تھا۔ اس نے اپنی ہتھیلی پر گھونسا مار کر کہا، میں نہیں بھول سکتا، میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ میں جس فوج کا کیپٹن ہوں وہ فوج نہیں بھول سکتی کہ انڈیا والوں نے ہمارے ننھے ننھے بچوں کو آگ میں پھینکا تھا۔ بچوں کے سر کرپانوں اور برچھیوں سے کھول دیے تھے۔ ہماری جوان بہنوں کو سکھ اٹھا کر لے گئے تھے۔ امرتسر کے بازار میں مسلمان لڑکیوں کو ننگا کر کے جلوس کی شکل میں پھرایا گیا تھا۔
اس کی آواز اس قدر غسیلی اور اتنی بلند ہو گئی تھی کہ میں ڈرنے لگی تھی کہ کوئی یہ سمجھ کر اندر نہ آ جائے کہ اندر لڑائی ہو رہی ہے۔ وہ خود مہاجر نہیں تھا، مگر مہاجروں نے اسے دیوانہ کر دیا تھا۔ اس کے جذبات کا یہ ابال دیکھ کر میرے آنسو نکل آئے صاحب۔ اس کی اتنی پیاری آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ مجھے بڑی شدت سے اپنی ہجرت یاد آ گئی تھی۔ وہ کہنے لگا، اسی عمر میں مجھ میں انتقام کا جذبہ پیدا ہو گیا زیبی۔ میں اس جذبے کی بنیاد پر بڑا ہونے لگا۔ میں 7ویں جماعت میں پہنچا تو ہم سب بچے سیانے ہو گئے تھے۔ ایک روز ایک مہاجر ہم جماعت نے مجھے اپنی ہجرت کی کہانی سنائی۔ ان کے قافلے پر سکھوں نے حملہ کیا تھا اور بے شمار مسلمان شہید ہو گئے تھے۔ بچے فصلوں میں چھپ گئے تھے اور بعض عورتوں کی سکھوں نے وہیں آبرو ریزی شروع کر دی۔ اچانک پاکستان کی طرف سے بہت سے فوجی ٹرک آ گئے۔ ان میں سے فوجی اترے جنہوں نے سکھوں پر گولیاں چلانا شروع کر دی۔ بعض سپاہیوں نے سکھوں کو سنگینوں سے مارا۔ سکھ جو بھاگ اٹھے تھے ان پر فوجیوں نے مشین گنیں فائر کی، اور جو مہاجر سکھوں سے بچ گئے تھے انہیں فوجی ٹرکوں میں بھر کر پاکستان لے آئے۔ یہ مجھے بعد میں پتہ چلا تھا کہ یہ پاک آرمی کی ایک بلوچ ریجیمنٹ تھی جو مہاجرین کو اپنی حفاظت میں انڈیا سے لائی تھی۔ یہ ریجیمنٹ بہت مشہور تھی۔ 7ویں جماعت میں جب میں نے سنا کہ ہمارے فوجیوں نے مہاجرین کی مدد کی اور ان کے خون کا انتقام بھی لیا تھا تو میں نے اسی وقت اپنے آپ کو خاکی وردی میں دیکھنا شروع کر دیا۔ پڑھنے کا شوق پہلے سے زیادہ ہو گیا۔ یہ شوق بڑھانے میں میرے باپ کا زیادہ ہاتھ تھا۔ میں اس سے انڈیا، ہندوؤں اور سکھوں کی باتیں پوچھتا رہتا اور باپ سے کہا کرتا تھا کہ میں فوجی بننا چاہتا ہوں۔ باپ کو مجھ سے بہت پیار تھا۔ وہ میری حوصلہ افزائی کیا کرتا اور کہا کرتا تھا کہ بیٹا خوب دل لگا کر پڑھو، پھر تم فوجی افسر بنو گے۔ اس نے میرے ذہن میں بٹھا دیا تھا کہ ہندو اور سکھ ہمارے بڑے پرانے دشمن ہیں اور وہ ہمارے ملک کو فتح کر کے انڈیا میں شامل کرنا چاہتے ہیں۔ میں ہندوؤں اور سکھوں کو کتوں سے بدتر سمجھنے لگا اور آج بھی انہیں کتوں جیسا درجہ دیتا ہوں۔ مگر زیبی، وہی باپ جو مجھے بتایا کرتا تھا کہ ہندو تمہارا دشمن ہے، وہ خود میرا دشمن بن گیا۔ یہ انقلاب اس طرح آیا کہ میری ماں بیمار ہوئی اور بیماری کے 20ویں روز مر گئی۔ میرے لیے پیار مر گیا تھا، میرا بچپن مر گیا اور میں خلاؤں میں ماں کو ڈھونڈتا پھرا۔ میں روتا، میری ہچکی بن جاتی، باپ مجھے سینے سے لگا لیتا اور اس نے میرے لیے ماں کا خلا پر کرنے کی بہت کوشش کی، مگر ماں کا نعم البدل ماں کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ میرے بڑے بھائی کی عمر 15 سال تھی۔ اس پر تو جیسے سختہ سا طاری ہو گیا تھا۔ وہ روتا بھی نہیں تھا اور بولتا بھی نہیں تھا۔ ایسا ہسمکھ اور ناچنے کودنے والا لڑکا ہر وقت خاموش رہنے لگا۔ میں روتا تو وہ مجھے گلے سے لگا لیتا اور میرے سر پر ہاتھ پھیرتا رہتا، مگر بولتا کچھ نہیں تھا۔ کبھی کبھی میرا منہ بھی چوم لیتا تھا۔ اس خاموشی سے 6 مہینے گزر گئے۔ وہ سوکھ کر لاش بن گیا تھا۔ باپ نے اسے طاقت کی بہت دوائیاں پلائیں، ڈاکٹرز کو بھی دکھایا، مگر ماں کے صدمے کا علاج کوئی ڈاکٹر نہ کر سکا۔ ایک صبح وہ چارپائی سے اٹھا ہی نہیں، آنکھیں کھولے ہمیں دیکھتا تھا۔ اس کی آنکھیں خشک تھیں، چہرے پر درد کا یا تکلیف کا کوئی تاثر نہیں تھا۔ باپ نے اسے اٹھانے کی بہت کوشش کی، ڈاکٹر کو بلوایا، اس نے ایک انجیکشن دیا، مگر اس کی حالت میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ سورج غروب ہونے والا تھا۔ محلے کی عورتیں اور ہمارے رشتے برادری کی عورتیں ہمارے گھر میں آئی ہوئی تھیں۔ میں دروازے کے باہر کھڑا تھا۔ اندر سے مجھے اپنے باپ کی دہاڑیں سنائی دیں۔ فوراً ہی عورتوں کے رونے کی آوازیں سنائی دیں۔ میں دوڑ کر اندر چلا گیا۔ عورتوں نے میرے بھائی کی چارپائی پر جمگھٹا کر رکھا تھا اور میں اس میں سے گزرتا ہوا آگے بڑھا۔ ایک عورت میرے بھائی کی آنکھیں بند کر رہی تھی۔ میرا بھائی ختم ہو چکا تھا۔ اس کے آنسو بہنے لگے صاحب۔ اس نے بولنے کی کوشش کی مگر آواز نہ نکل سکی۔ پھر وہ سسکیاں لینے لگا اور صوفے سے اٹھ کر آہستہ آہستہ چلتا کھڑکی کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ باہر اندھیرا تھا۔ وہ کچھ دیر اندھیرے کو دیکھتا رہا، پھر اس نے رومال سے آنکھیں پوچھیں، میری طرف گھوما اور کہنے لگا، میں کسی عورت کے سامنے نہیں رونا چاہتا، لیکن زیبی، تم نے مجھے ایسا پیار دیا ہے جس نے مجھے ماں کے پیار کا کیف دیا ہے۔ شاید اسی کا اثر ہے کہ آنسو بند توڑ کر نکل آئے ہیں۔ ان آنسوؤں کو نکل جانے دو، میں نے کہا۔ میں نے بھی آنسو روکے تھے، مگر یہ انگار سے بن کر مجھے جلانے لگتے ہیں۔
میری زندگی 3 چیزوں تک محدود ہو گئی: گھر، اسکول اور قبرستان۔ اس نے کہنا شروع کیا۔ گھر سے تو مجھے وحشت ہوتی تھی۔ باپ نے مجھے تنہا نہیں رہنے دیا، مگر اس کی ساری کوششیں ناکام تھیں۔ میں ماں اور بھائی کو بھول نہیں سکتا تھا۔ میں روتا تھا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ صبر کسے کہتے ہیں اور جبر کیا ہوتا ہے۔ میں کسی کا بیٹا نہیں۔ 7-8 مہینوں بعد باپ نے دوسری شادی کر لی۔ شادی بھی ایک جوان لڑکی سے کی تھی۔ شادی کے بعد میرے گھر پر وہی ڈرامہ شروع ہو گیا جو تم نے 1000 بار سنا ہوگا۔ سوتیلی ماں ہماری سوسائٹی کا ایسا کردار ہے جس سے کوئی بھی واقف نہیں۔ میری سوتیلی ماں میں کوئی ایسی کشش نہیں تھی کہ دیکھنے والے اس پر جان چھڑکتے۔ عام سی لڑکی تھی، لیکن اپنے آپ کو بہت خوبصورت سمجھتی تھی۔ یہ ایک خرابی تھی۔ دوسری خرابی میرے باپ کے اس احساس نے پیدا کی کہ وہ لڑکی سے 18-20 سال بڑا تھا اور اس کے مقابلے میں اپنے آپ کو بوڑھا سمجھتا تھا۔ باپ نے پہلے دن سے مجھے بڑے پیار سے کہا کہ بیٹا دیکھو، میں تمہارے لیے نئی امی لایا ہوں۔ میرے دل نے پہلے دن ہی اسے قبول نہ کیا۔ میں ہر بچے کی طرح اپنی ماں کو دنیا کی سب سے زیادہ خوبصورت اور پیاری عورت سمجھتا تھا۔ سوتیلی ماں نے بیگانوں کی طرح میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس نے سارے گھر پر قبضہ کر لیا، اور تھوڑے ہی دنوں بعد اس نے میرے باپ پر بھی قبضہ کر لیا۔ وہی باپ جو گھر آ کر مجھے سینے سے لگا لیتا، اب باہر سے آتا تو اپنی نئی بیوی کے پاس جا بیٹھتا۔ میں اس کے پاس جا کھڑا ہوتا تو وہ عادت کے مطابق مجھ سے رسمی طور پر پیار کرتا۔ جون جون دن گزرتے گئے، یہ رسم بھی ختم ہوتی چلی گئی۔ ایک روز میں اس کے کمرے میں چلا گیا۔ وہ ایک ہی پلنگ پر بیٹھے انگور کھا رہی تھی۔ سوتیلی ماں نے انگور کے چند دانے مجھے بھی دے کر کہا، جاؤ کھیلو۔ زیبی، میں تمہیں بتا نہیں سکتا کہ میرے اندر کیسا دھماکہ ہوا۔ میں نے انگور نہ لیا اور وہاں سے ہلا بھی نہیں۔ باپ نے مجھے کہا، جاؤ نا، یہاں سے جاؤ، کھیلو۔ اور میں انگور لیے بغیر کمرے سے باہر نکل آیا۔ دماغ میرے قابو سے نکل گیا۔ میں آہستہ آہستہ چلتا گھر سے نکلا اور چلتا ہی چلا گیا۔ دماغ اور دل پر اس قدر غم بیٹھ گیا تھا کہ میں کچھ سوچ ہی نہیں رہا تھا کہ کہاں جا رہا ہوں۔ حلق میں کوئی چیز اٹک گئی تھی۔ چلتے چلتے بغیر کسی ارادے اور سوچ کے میں ماں کی قبر تک جا پہنچا۔ وہاں میرا ذہن بیدار ہو گیا۔ ماں کی قبر دیکھ کر میں بے قابو ہو کر رونے لگا اور روتے روتے ماں کی قبر پر لیٹ گیا۔ وہیں آنکھ لگ گئی۔ آنکھ کھلی تو سورج غروب ہو رہا تھا۔ میں اتنی دیر تک کبھی باہر نہیں رہا تھا۔ میں دوڑتا ہوا گھر چلا گیا۔ باپ نے مجھے ڈانٹ کر پوچھا کہ کہاں تھے۔ میں نے بتا دیا کہ ماں کی قبر پر چلا گیا تھا۔ اب باپ نے مجھے ڈانٹ کر پوچھا کہ کہاں چلی گئی تھی۔ میں نے بتا دیا کہ ماں کی قبر پر چلا گیا تھا۔ باپ نے بھی کچھ نہ کہا، البتہ سوتیلی ماں بولی، اتنی دیر ماں کی قبر پر کیا قرآن پڑھتا رہا ہے؟ میں نے پرسوں بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ بچہ آوارہ ہوتا جا رہا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے۔ میں جھوٹ کا الزام سننے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا۔ میں بچہ تھا، تحمل اور برداشت کا مادہ کم تھا۔ میں نے غصے میں کہا، جھوٹ تم بولتی ہو، مجھے بتاؤ میں نے کب جھوٹ بولا ہے؟ سوتیلی ماں نے روٹ کر میرے باپ سے کہا، دیکھا آپ نے، آپ باہر چلے جاتے ہیں تو یہ میرے ساتھ اسی طرح کی بدتمیزی کرتا رہتا ہے۔ باپ جانتا تھا کہ میں ایسا بدتمیز نہیں ہوں، لیکن اس نے بڑی زور سے میرے منہ پر تھپڑ مارا۔ یہ میرے باپ کا پہلا تھپڑ تھا۔ اس کے بعد باپ کے تھپڑ روز مرہ کا معمول بن گئے۔ میں آج تک نہیں سمجھ سکا کہ سوتیلی ماں کو میرے ساتھ کیا عداوت تھی۔ بڑے ہو کر اس سوال کا جواب ملا۔ عداوت کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ میں اس کا کچھ نہیں لگتا تھا، اور سب سے بڑی وجہ میرے باپ کی تھوڑی سی جائیداد اور یہ مکان تھا۔ سوتیلی ماں اپنے بچوں کو اس کا مالک بنانا چاہتی تھی۔ اس کا طریقہ یہی تھا کہ میرے لیے یہ گھر جہنم بنا دے اور میرے باپ کو میرا دشمن بنا دے، تاکہ میں گھر سے بھاگ جاؤں یا باپ مجھے جائیداد سے نکال دے۔ یہ سب کچھ ہوا۔ اس کی اسکیم پوری طرح کامیاب رہی۔ جہنم میں شاید کچھ سکون مل جاتا ہوگا، میرے گھر میں کوئی سکون نہ رہا تھا۔ سوتیلی ماں میرے باپ کے اعصاب اور دماغ پر چھا گئی۔ مجھے سوتیلی ماں نے گھر کا نوکر بنا دیا۔ میری برخورداری کا یہ عالم تھا کہ میں نے گھر میں جھاڑو بھی دیا اور برتن بھی دھوئے، مگر جب سوتیلی ماں کا پہلا بچہ پیدا ہوا تو میں نے اس کے غلیظ کپڑے بھی دھوئے۔ اگر مجھے پیار سے محروم نہ کیا جاتا تو میں نوکروں کی طرح یہ کام
بڑی خوشی اور دلچسپی سے کرتا رہتا، لیکن مجھے ایسے نوکر کا درجہ دے دیا گیا تھا کہ جو کام چور ہو اور ڈانٹ ڈپٹ، مار پٹائی اور گالیوں کے بغیر کام نہ کرتا ہو۔ میرے ذہن میں اپنی ماں کی یاد روز بروز تازہ ہوتی چلی جا رہی تھی اور پیار کی تشنگی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا کہ ان حالات میں بھی میرے دل سے پڑھنے کا شوق نہیں نکلا۔ میں نے اپنی طرح کے بچے دیکھے جو ماؤں کے مرنے کے بعد سوتیلی ماؤں کے ہاتھوں تنگ آ کر آوارہ ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے بعض عادتاً مجرم بن گئے، لیکن میں نے اسکول اور کتابوں میں پناہ ڈھونڈ لی اور ظلم و تشدد سہتے سہتے 10 جماعتیں پاس کر لیں۔ میں نے تمہیں سارے واقعات نہیں سنائے، ورنہ 2 دن سناتا رہوں گا تو بھی میری کہانی ختم نہ ہوگی۔ پھر میں کالج میں داخل ہونا چاہتا تھا، لیکن سوتیلی ماں نے اجازت نہ دی، لہٰذا باپ نے بھی صاف جواب دے دیا اور کہا کہ کہیں نوکری تلاش کر لو، اور میں نے یہ نادر شاہی حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ نتیجہ ظاہر ہے، باپ نے مجھے مارا پیٹا۔ سوتیلی ماں نے دانش مندوں کی طرح مجھے پند و نصیحت کی تھی کہ دیکھو تمہارا باپ بوڑھا ہو چکا ہے، اب نوکری کرو اور باپ کا ہاتھ بٹاؤ۔ یہ دونوں یہ تو سوچ ہی نہیں رہے تھے کہ 16 سال کی عمر میں مجھے کہاں نوکری مل سکتی ہے۔ اس مسئلے پر گھر میں خوب ہنگامہ ہوا۔ ایک روز سوتیلی ماں گھر میں اکیلی تھی۔ اس نے مجھے نوکری تلاش کرنے کو کہا تو میں نے ان الفاظ میں اسے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ غور سے سن لو، میں بار بار یہ بات نہیں کہوں گا، تم مجھے حکم نہ دو، میرا تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہے، میں اس گھر سے چلا جاؤں گا، اور مجھے جس باپ کا سہارا بننے کو کہہ رہی ہو وہ میرا باپ نہیں، تمہارا خاوند ہے۔ آج شام جب اس کے سامنے میری شکایت پیش کرو تو اسے یہ بھی بتا دینا کہ یہ لڑکا اب جوان ہو چکا ہے، اب اس پر ہاتھ اٹھایا تو وہ تمہارا ہاتھ توڑ دے گا۔ اور وہ کمبخت عورت ڈر گئی۔ میں نے اسے کہا مجھے مجبور نہ کرو کہ تم دونوں سے اپنا حق چھین لوں، تم نے میری ماں کی جگہ لی ہے، میری ماں کے کپڑے پہنے ہیں، میری ماں کے زیورات کی مالک بن بیٹھی ہو، میرے مکان میں رہتی ہو اور دھونس مجھے دکھاتی ہو۔ میں اسے حیران و پریشان چھوڑ کر باہر چلا گیا۔ میری خالہ تھی، بڑی ہی پیاری عورت تھی۔ خالو تو بے نظیر انسان تھے۔ انہوں نے مجھے کئی بار کہا تھا کہ میں ان کے گھر رہ لوں، لیکن اپنی ماں کی 4 دیواری سے میں نکلنا نہیں چاہتا تھا۔ میں خالہ کے پاس چلا گیا۔ خالو گھر میں تھے۔ میں نے انہیں یہ بات سنائی۔ دونوں نے کہا کہ اگر یہ لوگ تنگ کریں تو ہمارے پاس آ جانا۔ وہاں سے مجھے حوصلہ ملا۔ پھر میں ٹہلتے ٹہلتے ذرا دور چلا گیا۔ ایک میدان میں 2 ٹیمیں فٹ بال کھیل رہی تھیں اور ذرا پرے چند ایک نوجوان ورزش کر رہے تھے۔ ان کے پاس ویٹ تھے، ڈمبل تھے اور ورزش کا بہت سارا سامان پڑا ہوا تھا۔ میں وہاں چلا گیا۔ یہ ایک کلب تھا۔ میرے ذہن میں بچپن کی یادیں تازہ ہو گئیں۔ میں نے فوجی بننے کا ارادہ کیا تھا۔ اس کلب کی ممبرشپ لے لی اور وہاں ورزش کے لیے جانے لگا۔ فٹ بال بھی کھیلنے لگا تھا، اور اس کے ساتھ ہی میں نے کلب کے ایک ممبر سے رہنمائی لے کر FA کی پرائیویٹ تیاریاں شروع کر دیں۔ 1 سال گزر گیا۔ میری عمر 17 سال سے 3-4 مہینے اوپر ہو گئی تھی۔ گھر میں باپ کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہوتا رہا۔ سوتیلی ماں کو میں نے اپنے روب میں لے لیا تھا۔ وہ اب مجھ پر حکم نہیں چلاتی تھی، لیکن ڈنک مارنے سے بھی باز نہیں رہتی۔ میں نے گھر کے کام کاج چھوڑ دیے تھے۔ باپ کے ساتھ بول چال بند ہو گئی تھی۔ بول چال ہوتی تھی تو جھگڑا ہوتا تھا۔ ایک روز میں نے سوتیلی ماں سے 5 روپیے مانگی۔ اس نے روپیے دینے کے بجائے ایک تانا دیا، اور میں نے اسے اس سے زیادہ بیہودہ تانا دیا۔ باپ دوسرے کمرے میں تھا۔ اسے سنانے کے لیے اور اسے بھڑکانے کے لیے سوتیلی ماں نے رونا شروع کر دیا اور پھر گالیاں بھی بکنے لگی۔ اب باپ دوڑتا ہوا باہر آیا۔ سوتیلی ماں نے یہ جھوٹ بولا کہ تمہارے اس بدماش بیٹے نے مجھے ننگی گالیاں دی ہیں۔ میں باولا ہو گیا۔ میرے جسم میں اب طاقت تھی۔ میں نے سوتیلی ماں کے منہ پر اس قدر زور سے تھپڑ مارا کہ وہ چکرا کر دروازے کے ساتھ لگی اور گر پڑی۔ باپ میرے پیچھے تھا۔ اس نے میرے سر کے بال مٹھی میں لے لیے اور اپنی طرف گھما کر ایک زناٹے دار تھپڑ میرے منہ پر مارا۔ میں بھول چکا تھا کہ وہ میرا باپ ہے۔ جس طرح تم نے کہا تھا کہ میں کسی کی بیٹی نہیں، اسی طرح میں نے بھی اپنے دل کو یہ کہہ کر مضبوط کر لیا تھا کہ میں کسی کا بیٹا نہیں۔ میں نے پوری طاقت سے ایک گھونسا باپ کے منہ پر مارا۔ یہ ایک جوان آدمی کا گھونسا تھا جس نے 1 سال ورزش کی تھی، اور اس گھونسے میں اور اس تھپڑ میں جو میں نے سوتیلی ماں کے منہ پر مارا تھا 5 برسوں کا غصہ اور انتقام بھرا ہوا تھا۔
سوتیلی ماں فرش پر لیٹی ہوئی چیخ چلا رہی تھی۔ اس کے 2 بچے رو رہے تھے اور باپ کو میں نے دیکھا، وہ اٹھ رہا تھا۔ اس نے کہا، میں ابھی تمہیں حوالات میں بند کراتا ہوں۔ میں چپ چاپ تھا، میرے ہاتھ، میرے ہونٹ اور میرا جسم کانپ رہا تھا۔ بولتے بولتے اس کی آواز رقت میں دب گئی صاحب۔ اس نے دھیمی سی آواز میں کہا، میں نے اپنے باپ کو مارا تھا، اپنے باپ کو زیبی۔ کبھی کبھی ویسا ہی گھونسا جیسا میں نے باپ کو مارا تھا میرے ضمیر پر پڑنے لگتا ہے اور گناہ کا احساس میرا برا حال کر دیتا ہے۔ باپ پر ہاتھ اٹھانا بہت بڑا گناہ سمجھتا ہوں، مگر جب یاد آتا ہے کہ باپ نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا تھا تو سمجھتا ہوں کہ میں نے جو کیا وہ ٹھیک ہی کیا تھا۔ اس نے رومال سے آنکھیں صاف کیں اور آہ بھر کر کہنے لگا، اب اس گھر میں رہنا ناممکن ہو چکا تھا۔ میں گھر سے نکلا۔ تھوڑی دور تک مجھے سوتیلی ماں کی چیخو پکار اور گالیاں اور اس کے بچوں کی چیخیں سنائی دیتی رہیں۔ محلے کی چند ایک عورتوں کو دیکھا کہ وہ میرے گھر کی طرف دوڑی جا رہی تھیں۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتا گلی سے نکل کھڑا ہوا اور خالہ کے گھر گیا اور اسے بتا دیا کہ میں کیا کر آیا ہوں۔ اسے وجہ بھی بتائی اور اسے کہنے لگا کہ مجھے کچھ پیسے دے دیں، میں کہیں نوکری کی تلاش میں جا رہا ہوں۔ خالہ نے مجھے جانے سے روکا اور کہا کہ میں اس کے پاس رہ لوں، لیکن میں نے نہ مانا۔ خالہ نے مجھے 50 روپے دیے اور میں صرف ایک شلوار قمیض میں اپنے شہر سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گیا۔ میرا دماغ میرے قابو سے باہر تھا۔ جذباتی حالت آگ کے شعلوں کی مانند تھی۔ کبھی میرے آنسو نکل آتے اور کبھی غصہ آ جاتا۔ وہ صدر ایوب کے مارشل لا کا زمانہ تھا۔ میں نے سنا تھا کہ فوجی حکومت ہر کسی سے انصاف کرتی ہے۔ میں نے اس ارادے سے راولپنڈی کا ٹکٹ لے لیا کہ صدر ایوب خان کے پاس جاؤں گا اور اسے جا کر کہوں گا کہ ایک سوتیلی ماں نے مجھے تمہاری حکومت میں جائیداد سے، میرے باپ سے اور میرے باپ کے پیار سے محروم کر دیا ہے۔ میں پڑھنا چاہتا ہوں مگر مجھے گھر کا نوکر بنایا جا رہا ہے۔ یہ جاہلانہ ارادہ تھا۔ ان دنوں ہر آدمی اسی انداز سے سوچا کرتا تھا۔ میں نے بھی وہی کچھ سوچا اور راولپنڈی جانے والی گاڑی پر بیٹھ گیا۔ اس ڈبے میں 4 فوجی بیٹھے ہوئے تھے، ان میں ایک نائک تھا۔ میں ان کے پاس بیٹھ گیا۔ میرا ذہن فوراً بچپن میں جا پہنچا جب میں نے مہاجرین کے بچوں کو دیکھ کر کہا تھا کہ بڑا ہو کر فوجی بنوں گا اور ہندوؤں اور سکھوں سے انتقام لوں گا۔ مجھے کچھ سکون سا محسوس ہونے لگا اور دماغ ٹھکانے آ گیا۔ میں نے ان فوجیوں کے ساتھ باتیں شروع کر دیں۔ باتیں کرنے کا سلیقہ آتا تھا۔ خدا نے جسم بھی اچھا دیا تھا۔ میں نے انہیں کہا کہ میں فوج میں بھرتی ہونا چاہتا ہوں اور انہیں یہ بھی بتایا کہ میں صرف نوکری نہیں چاہتا، میرے اندر ایک جذبہ ہے۔ میں نے انہیں اپنے بچپن کی باتیں سنائیں اور مہاجروں کے بچوں کے متعلق بتایا۔ ان فوجیوں میں 2 مہاجر تھے، وہ میری باتوں سے متاثر ہوئے۔ نائک نے کہا، تم سپاہی رینک میں کیوں بھرتی ہوگی؟ کوشش کرو اور سیدھا کمیشن کے لیے جاؤ۔ مجھے تو کچھ بھی معلوم نہیں تھا کہ فوج میں داخل ہونے کے کون کون سے راستے ہوتے ہیں۔ میں نے ان سے رہنمائی کے لیے 2-4 باتیں پوچھیں تو انہوں نے بتایا کہ کمیشن کا امتحان قابلیت سے بھی پاس کیا جا سکتا ہے اور سفارش کے زور پر بھی۔ میں نے انہیں بتا دیا کہ میں گھر سے بھاگا ہوا ہوں اور انہیں ساری بات بتا دی۔ میرے لب و لہجے میں ڈر، خوف، جھجک اور التجا نہیں تھی۔ میں خود اعتمادی سے اور دلیری سے باتیں کر رہا تھا۔ میں نے انہیں بتا دیا کہ میں صدر ایوب کے پاس جا رہا ہوں، اسی کو ساری کہانی سناؤں گا۔ اور وہ ہنس پڑے اور مجھے بتایا کہ صدر ایوب تک رسائی ناممکن ہے۔ راولپنڈی پہنچنے تک وہ چاروں میرے دوست بن چکے تھے۔ اسٹیشن سے باہر آئے تو نائک نے مجھ سے پوچھا کہ میں کہاں جاؤں گا۔ میں نے اسے بتایا کہ میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اتفاق دیکھو کہ وہ نائک اب میری بٹالین میں حوالدار میجر بن چکا ہے۔ تم شاید ان عہدوں کو نہیں سمجھتی، وہ میرا ماتحت ہے۔ یہ سن کر کہ میرا راولپنڈی میں کوئی ٹھکانہ نہیں، اس نے مجھ سے کہا کہ ریلوے اسٹیشن کے ساتھ ہی جو چھوٹے چھوٹے عام سے ہوٹل ہیں وہاں رات گزارو اور کل میرے پاس آ جانا۔ اس نے مجھے عطا پتہ اچھی طرح سمجھا دیا اور وہ چاروں چلے گئے۔ وہ ہوٹل کیا تھا؟ نان بائیوں کی دکانیں تھیں۔ انہوں نے دکانوں کے سامنے 4 پائیاں ڈال رکھی تھیں۔ میں نے ایک دکان پر روٹی کھائی اور سڑک کے کنارے 4 پائی پر سو گیا۔ صبح ناشتہ کیا اور چھاؤنی چلا گیا۔ راہ جاتے لوگوں کو نائک کی بیرکوں کا پتہ دکھاتا اور راستہ پوچھتا ان کے پاس پہنچ گیا۔
تم زیبی فوجیوں کو نہیں جانتی، بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں اور زبان کے پکے۔ اس نے میری خاطر تواضع کی اور اپنے صوبیدار میجر کے پاس لے گیا، اور یہ صوبیدار میجر اس کا رشتہ دار تھا۔ نائک نے اسے میرے متعلق ساری باتیں بتا کر کہا کہ مجھے کمیشن کے امتحان میں بٹھا دے۔ صوبیدار میجر نے اپنے کسی افسر سے بات کی اور مجھے بھرتی دفتر میں بھجوا دیا۔ آگے میری محنت تھی کہ مجھ میں کتنی کچھ قابلیت ہے۔ 3 روز بعد مجھے ٹیسٹ کے لیے بلوا لیا گیا۔ پھر ایک میجر نے انٹرویو لیا۔ اس نے سوال تو وہی کیے جو وہ ہر امیدوار سے کرتا ہوگا، لیکن میں نے اپنے سینے کا سارا غبار اس کے سامنے رکھ دیا۔ اس کی ایک بات کو میں نے ہمیشہ ذہن میں رکھا۔ اس نے کہا، دیکھو لڑکی، میں نے تمہاری ساری باتیں سنی ہیں، لیکن اپنے رویے میں تبدیلی پیدا کرو۔ تمہارے رویے میں جذباتیت بہت زیادہ ہے۔ فوجی لحاظ سے یہ خامی ہوتی ہے۔ ہمیں جذبہ چاہیے، جذباتیت سے بھرا ہوا جوش و خروش نہیں چاہیے۔ اپنے آپ کو قابو میں رکھو، جسے ہم ڈسپلن کہتے ہیں۔ فوج کے لیے ایسا آدمی نقصان دہ ہوتا ہے کہ جس کے راستے میں کنواں آ جائے تو وہ فرض کی ادائیگی کے جوش میں کنویں میں چھلانگ لگا دے۔ فوج اس آدمی کو پسند کرتی ہے جو کنویں سے پھلانگ کر آگے نکل جائے یا کوئی اور راستہ اختیار کرے۔ اس کی اس نصیحت نے میری بہت مدد کی۔ میں نے یہ ٹیسٹ تو پاس کر لیا تھا، مگر سلیکشن بورڈ کی کال آنے تک مجھے راولپنڈی میں بڑا ہی تکلیف دہ اور لمبا انتظار کرنا پڑا۔ 3-4 روز نان بائی کی دکان پر گزارتا اور 3-4 روز نائک کا مہمان رہتا۔ ایسے ہی وقت گزار لیا اور نائک کی معرفت مجھے کال آ گئی۔ میں نے اسی کا پتہ دیا تھا۔ سلیکشن بورڈ کے ٹیسٹ عجیب و غریب اور سخت ہوتے ہیں، اور وہاں دماغی پھرتی کی بھی ضرورت تھی اور جسمانی پھرتی کی بھی۔ اللہ نے کرم کیا کہ میں پورا اترا۔ جب سلیکشن بورڈ کے پریزیڈنٹ سے انٹرویو ہوا تو میں نے اسے اپنی زندگی کی ساری داستان سنا ڈالی۔ بہرحال میں منتخب ہو گیا۔ 24 امیدواروں میں سے ہم صرف 3 لڑکے منتخب ہوئے تھے۔ پھر اکیڈمی میں گئے تو میرے لیے کوئی مشکل نہ رہی۔ ٹریننگ اس قدر سخت تھی کہ بعض کیڈٹ جو امیر گھرانوں کے شہزادے تھے رو پڑتے تھے، لیکن مجھے اس ٹریننگ میں روحانی سکون ملتا تھا۔ میں نے مطالعہ بھی جاری رکھا اور جسمانی لحاظ سے اپنے آپ میں گھوڑے اور بندر کے اوصاف پیدا کر لیے۔ میری کوئی اور دلچسپی نہیں تھی۔ میں منزل پر پہنچ گیا تھا۔ ٹریننگ کے دوران مجھے باپ بہت یاد آیا۔ ماں کی یاد تو ذہن میں ہر لمحہ موجود رہتی تھی۔ ایک روز میں نے باپ کو خط لکھا اور اسے خوشخبری سنائی کہ میں فوج میں افسر بننے والا ہوں، اور اگر اس نے مجھے معاف کر دیا تو میں ٹریننگ کے بعد گھر آؤں گا۔ اس نے بڑا ہی تلخ جواب دیا۔ اس کا جواب پڑھ کر پتہ چل رہا تھا کہ میری سوتیلی ماں بول رہی ہے۔ باپ نے لکھا تھا کہ اس کے گھر میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں، اور اس نے ان الفاظ میں خط ختم کیا تھا، میرے لیے تم مر چکے ہو۔ اس نے ٹھیک لکھا تھا۔ اس کا بیٹا مر گیا تھا۔ میں اب قوم کا بیٹا تھا۔ مگر زیبی، یہ صرف جذبہ تھا۔ میں نے تنہائی میں کئی بار محسوس کیا کہ صرف جذبہ انسان کو صرف زندہ رکھ سکتا ہے، مگر پیار اور محبت کے بغیر زندگی کوئی زندگی نہیں ہوتی۔ اکیڈمی میں کیڈٹس کے باپ انہیں ملنے آتے تھے، مائیں بھی آتی تھیں، بہنیں بھی آتیں، لیکن میرا کوئی نہیں آتا تھا۔ میرے اندر خلا پیدا ہوتا چلا گیا، وہی خلا جو تم نے اپنی فطرت میں محسوس کیا تھا، اور اسے توجہ ہٹانے کے لیے میں فوجی ٹریننگ میں محو ہو جاتا۔ اللہ نے مجھے وہ دن دکھایا کہ ٹریننگ ختم ہو گئی۔ میں چند دن ایک ہوٹل میں چھٹی گزار کر اپنی ریجیمنٹ میں چلا گیا۔ اس کے بعد میں کہاں گیا، کیا ہوا، اس سے تمہیں کوئی دلچسپی نہیں ہونی چاہیے۔ کسی کے ساتھ میری گہری دوستی نہیں، کوئی بھی میرے ماضی سے واقف نہیں۔ ہر کسی کے ساتھ ہنستا کھیلتا ہوں، لیکن کوئی بھی نہیں جانتا کہ میں اندر سے کتنا جلا ہوا ہوں۔ میری نظریں صرف اپنے دشمن ملک پر لگی ہوئی ہیں۔ ایک صدمہ گزر چکا ہے۔ رن کچھ میں جنگ ہوئی، مگر میری ریجیمنٹ کو وہاں نہ بھیجا گیا۔ جنگ ختم ہو گئی تو ہمیں بتایا گیا کہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، تیار رہو۔ اب میں تیار ہوں۔ اس نے گھڑی دیکھی اور کہنے لگا، 1 بج رہا ہے۔ میں نے اتنی باتیں کبھی نہیں کی تھیں۔